اللہ 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 اللہ۔ آپ نے دو نام سنے ہوں گے، ایک محمود اور دوسرا ایاز۔ جیسا کہ وہ شعر بھی ہے نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو محمود جو ہیں یہ آقا ہیں، بادشاہ ہیں، اور ایاز ان کے فرما بردار، محبت کرنے والے، خادم کہہ لیں، نوکر کہہ لیں۔ تو اس لیے کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کہ آقا، مالک اور جو ان کا غلام تھا، نوکر، وہ بھی اسی صف میں ان کے برابر میں کھڑا ہو گیا، کوئی فرق نہیں تھا۔ تو بتلانا یہ مقصد ہے کہ محمود جو ہیں یہ آقا ہیں، اور ایاز ان کے نوکر ہیں، ان کے خادم ہیں۔ یہ بڑی محبت کرتے تھے اپنے آقا سے، اور اپنے آقا کا احساس کرتے تھے، اور آقا کے دل میں، محمود کے دل میں بھی ان کی بہت زیادہ قدر تھی، ان کی تابعداری کی وجہ سے، ان کی وفاداری کی وجہ سے۔ اب جو دوسرے خادم تھے وہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جیلس ہوتے تھے ایاز سے، اور حیران ہوتے تھے کہ آقا اس سے محبت کیوں کرتا ہے، حالانکہ جو ہے یہ کچھ خوش شکل بھی نہیں ہے، اور باصلاحیت بھی اتنی ہم اس سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے اندر صلاحیتیں موجود ہیں۔ تو ایک دن محمود کے دل میں خیال آیا کہ آج میں اس بات کو قدر واضح کروں اپنے سب خادموں پر کہ میرے دل میں ایاز کی قدر کیوں ہے۔ تو اب انہوں نے اس کی تدبیر یہ کی کہ ایک قیمتی ہیرا کہہ لیں، ڈائمنڈ کہہ لیں، وہ لے کر آیا۔ بادشاہ کے پاس تو ساری چیزیں خزانے میں موجود ہوتی ہیں۔ اب وہ دربار میں لے کر آئے، اب سب خدام جمع ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک کو دکھایا۔ وہ جو خدام ہوتے ہیں بادشاہوں کے اور دربار میں بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو انہیں بھی ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے اور معلومات ہوتی ہیں، اندازہ ہوتا ہے، واقفیت ہوتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور اس کی کتنی قیمت ہے اور یہ کتنا قیمتی ہے، انمول ہے یا کم قیمت ہے۔ تو انہوں نے ایک خادم کو دیا کہ یہ دیکھیں۔ اس نے دیکھا کہ یہ بہت قیمتی، اس نے کہا کہ محمود نے کہا کہ آپ اس کو توڑ دیں، وہاں سے کوئی وزنی چیز لیں، ہتھوڑی لیں اور اس کو توڑ دیں۔ اب وہ حیران ہو، اس نے کہا نہ آقا، آپ ایسا نہ کریں، یہ بہت قیمتی ہے، اس کو نہ ان کا توڑ دو۔ ان کا نہیں جی نہیں۔ اب اس نے کہا جی مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا جی، اتنا نقصان اور اتنا قیمتی ہیرا میں بادشاہ کا اسے توڑ دوں تو یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب اپنے میں وہ محبت ظاہر کر رہا ہے، اپنے میں وہ یہ جتلا رہا ہے کہ بھئی دیکھیں مجھے آپ کی چیزوں کی کتنی قدر ہے اور کتنا احساس ہے۔ اب دوسرے کو پکڑا ہے، اس نے بھی یہی جواب، اسی طرح کا رویہ اور طریقہ کار۔ تیسرے کو اس نے بھی یہی گفتگو اور یہی کلام۔ اس نے ایک ایک کر کے اپنے سب خادموں کو دیا، کسی نے اس کو نہیں توڑا۔ سب سے آخر میں ایاز کو دیا، اس نے کہا اس کو توڑ دو۔ ایاز نے بادشاہ کے ہاتھ سے وہ پکڑا اور فوراً جناب پٹک اس کو توڑ دیا۔ اب سب آگ بگولا ہو گئے، باتیں کرنے لگے کہ دیکھا یہ ایاز یہ کتنا گستاخ ہے، اسے احساس نہیں ہے، یہ کتنا قیمتی تھا، اس کو توڑ دیا ہے۔ تو اب بادشاہ سن رہا ہے، تو بادشاہ نے پوچھا ہاں بھئی ایاز بتاؤ کیوں؟ تو جب اتنے سارے آدمی ان سب نے توڑنے سے انکار کیا، یہ سب پاگل ہیں، یہ سب بے وقوف ہیں، انہوں نے جب ایک چیز کو نہیں توڑا تو تم نے کیوں توڑا اسے؟ بے شک میں نے کہا تھا، لیکن میں نے تو ان سب کو بھی کہا ہے، تو آپ نے کیوں توڑا اسے؟ اس نے عجیب بات کی۔ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ان سب کو آپ نے کہا، انہوں نے ہیرا نہیں توڑا، مگر ان سب نے آپ کا حکم توڑا ہے، آپ کی بات کو کاٹا ہے، اطاعت نہیں کی، عمل نہیں کیا۔ میں نے آپ کی بات نہیں توڑی، آپ کا حکم نہیں توڑا، بلکہ میں نے اس ہیرے کو توڑا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ بہت قیمتی ہے، اور میں بھی اس کی قیمت سے واقف تھا، ایسا نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن میں آپ کے حکم کی قیمت کو بھی جانتا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ ہیرا ٹوٹے مگر
آپ کا حکم نہ ٹوٹے، کیونکہ آپ بڑے ہیں، آپ کے احسانات ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ کا حکم نہ ٹوٹے، بے شک جو ہے وہ ہیرا ٹوٹ جائے۔ میرے دوستو، یہ ایک سبق ہے، لیکن یہ کہانی برائے کہانی نہیں ہے، اس کہانی میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ایاز محبت کرتا تھا محمود سے، اور محمود ایاز کا بادشاہ تھا، ان کا آقا تھا، اس کے دل میں قدر تھی، اس نے ان کے حکم کو نہیں توڑا، چاہے نقصان دنیاوی لحاظ سے جتنا مرضی نقصان ہو گیا، مگر حکم نہیں ٹوٹنے دیا۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے دل میں قدر نہیں ہے اپنے والدین کی، ہمارے دل میں احساس نہیں ہے، ہم اپنے والدین سے محبت نہیں کرتے، ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ ان کا حکم نہ ٹوٹنے پائے۔ کتنے احکامات ہم ان کے توڑتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم بچاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بچا لینا، ہاں جی، چھوٹی معمولی دولت کو بچانا، مگر والدین کا حکم توڑ دینا، اس کو پس پش ڈال دینا، اور پھر دعویٰ بھی کرنا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، میں ان کی اولاد ہوں، میں ان کی بیٹی ہوں۔ یہ میری بیٹیاں غور سے سنیں، ہاں جی، کہ کتنے حکم والد کا، والدہ کا خاص طور پر دن میں کتنے حکم توڑتے ہیں، اس کا احساس نہیں ہوتا کہ میں ان کا حکم نہ توڑوں۔ اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ دلاتا ہوں، یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ایاز نے اپنے بادشاہ کا حکم ٹوٹنا گوارا نہیں کیا، ہم اپنے اللہ کا، اپنے پالنہار کا، اپنے رب کا حکم توڑتے ہیں، اور دن میں کتنے حکم توڑتے ہیں، اور خاص طور پر وہ حکم جو اس نے بار بار فرمایا نماز کے بارے میں، اقیم الصلاۃ، وہ ہم توڑ دیں، اور اپنی دکان بچا لیں، اپنا وقت بچا لیں، ہاں جی، کہ دل نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ احساس نہیں ہے کہ یہ حکم کس کا تھا، اتنا احساس بھی نہیں ہے جتنا ایاز کے دل میں محمود کا تھا، ہمارے دل میں اتنا احساس بھی نہیں ہے۔ کچھ تو سوچیں کہ ہم ایک ایک لمحہ میں محتاج ہیں اپنے اللہ کے، ہم سانس لینے میں محتاج ہیں، ہم دیکھنے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم کھانے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم پینے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم سونگنے میں، سوچنے میں، بولنے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہم بچوں کی پرورش کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں، ہمارا لوں اللہ کا محتاج ہے، لیکن ہم اس کا حکم توڑتے پھریں اور ہمیں اس کے حکم کی کوئی قدر نہ ہو۔ نہیں بھائی، جیسے اس نے لاج رکھی اپنے بادشاہ کے حکم کی، آج ہم کتنی فخر سے اس کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری نگاہوں میں ایاز کی قدر ہے کہ وفا کیا ہے، کیوں قدر ہے؟ صرف اس نے جس کا کھاتا تھا اس سے وفاداری کی ہے۔ تو میرے بھائیو، پوری دنیا اور تمام مخلوقات قدر کرے گی اگر آپ اپنے مالک کے، اپنے خالق کے وفادار بن جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔